گزشتہ کئی ماہ سے یہ ڈھنڈورا خوب پیٹا جا رہا تھا کہ پاکستان کو خطے میں اہم کردار مل گیا ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر بن گیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آج یہ باتیں کرنے والے لوگ وہ کس حال میں ہوں گے، کیونکہ گزشتہ روز سعودی عرب نے یمن میں UAE کے مفادات پر حملہ کیا، تو یہاں پاکستانی ٹی وی چینلز کو یہ ہدایات آ گئیں کہ اس معاملے کو وہ اپنے پروگرامز میں بالکل بھی ڈسکس نہ کریں۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی گرہیں اب وہ دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ گزشتہ روز سعودی اتحادی فورسز کی جانب سے یمن میں ہتھیاروں اور فوجی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا۔ سعودی اتحاد کے مطابق مکالہ بندرگاہ پر UAE سے آیا اسلحہ علیحدگی پسند فورسز کے لیے تھا۔ اس حملے کی پھر ویڈیو بھی ریلیز کی گئی، جس کے بعد سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ UAE کا یمنی جنوبی عبوری کونسل پر دباؤ ڈال کر کارروائیوں پر آمادہ کرنا افسوسناک ہے۔ یہ اقدام ہماری قومی سلامتی اور یمن کے امن سمیت پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا ہم کسی ایسے اقدام سے گریز نہیں کریں گے جو اس خطرے کے سدباب کے لیے ضروری ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر سعودی عرب نے یمن میں موجود UAE کی فورسز کو انخلاء کے لیے کوئی 24 گھنٹے کی مہلت دی، جس پر پھر متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے پھر یمن میں موجود اپنے فوجی مشن کو واپس بلانے کا اعلان کیا۔ اچھا، اس دوران ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم بھی رحیم یار خان پہنچے، جہاں پر UAE کے صدر وہ موجود تھے، چونکہ حالیہ دورہ اسلام آباد کے بعد وہ پھر رحیم یار خان چلے گئے تھے۔ اب وزیر اعظم نے پتہ نہیں بھئی ان سے کیا بات کی ہے، لیکن دونوں اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات وہ انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ اب آزمائش کی گھڑی ہے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، جس کے تحت ایک ملک پر حملہ وہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، جبکہ UAE کے بارے میں یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ وہ بھی اس دفاعی معاہدے کا حصہ بن جائے گا، لیکن گریٹ گیم وہ کچھ اور ہے، جس سے پاکستان نے گزشتہ 2 دہائیوں سے خود کو الگ رکھا، لیکن حالیہ دنوں میں ہماری سیکیورٹی اور فورن پالیسی وہ ہمیں اس جگہ پر لے آئی ہے کہ اب غیر جانبداری رکھنا وہ ذرا مشکل ہو گیا ہے، چونکہ خطے میں لیڈرشپ کردار کے لیے سعودی عرب اور UAE میں ٹسل جاری ہے۔ پھر یمن، سوڈان، صومالیہ اور اسرائیل کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ اچھا، یمن میں 3 دھڑے ہیں، ایک کی حمایت ایران، ایک کی UAE، جبکہ یمن کی مرکزی حکومت وہ سعودی حمایت یافتہ ہے۔ اسی طرح حال ہی میں صومالیہ کے اندر ایک متحارب گروہ کے زیر قبضہ صومالی لینڈ کی خود مختاری کا اعلان ہوا، جسے اسرائیل نے فوری طور پر تسلیم کیا، جس پر سعودی عرب اور پاکستان سمیت 20 سے زائد اسلامی ممالک نے شدید احتجاج کیا، لیکن UAE ان ممالک میں شامل نہیں تھا۔ اسی طرح سوڈان میں ہونے والی خانہ جنگی میں ایک گروپ کو UAE اور دوسرے کو سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ اچھا، اس حوالے سے محمد بن سلمان نے حال ہی میں دورہ امریکہ میں UAE کے خلاف صدر ٹرمپ کو شکایت بھی کی کہ وہاں پر قیام امن کے لیے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سوڈان کے ساتھ اہم ملک لیبیا ہے، جہاں سے اس خانہ جنگی کو ہوا مل رہی ہے، اور لیبیا میں بھی 2 متوازی حکومتیں کام کر رہی ہیں، جس میں سے ایک کے سربراہ کے ساتھ ابھی حال ہی میں فیلڈ مارشل کی ملاقات بھی ہوئی۔ اسلحے اور جنگی جہازوں کی فروخت کے لیے $4 ارب معاہدے کی بات کی گئی۔ اچھا، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹرکی اور قطر جیسے دوست ممالک لیبیا کے اس متوازی حکومت کے خلاف ہیں اور وہ دوسرے گروپ کی حمایت کر رہے تھے۔ تو کٹ شارٹ کہ یہ ایک ایسی دلدل ہے جس سے پاکستان نے اب تک اپنے آپ کو دور ہی رکھا تھا، لیکن حالیہ دنوں میں کچھ ایسے دورے اور ایسے بیانات دیے گئے ہیں جس سے اب پاکستان کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے، یا پاکستان کو ایک مشکل صورتحال میں جس نے ڈال دیا ہے۔ ظاہر ہے نا کہ کسی بھی طرف جھکاؤ کے پھر اثرات تو ہوں گے۔